مورخین اسے خلفائے راشدین کے بعد تمام مسلمان حکمرانوں میں سب سے زیادہ بہتر قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے ہیروز آف اسلام میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اسے بے مثال اوصاف اور صفات سے نوازا تھا۔ وہ ہمیشہ کتاب و سنت پر عمل کرنے اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی سیرت میں ان لوگوں کی جھلک دکھائی دیتی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اس کی مملکت کے طول و عرض میں شراب کی ایک بوند بھی نہ ملتی تھی اور نہ ہی شراب رکھنے کی اجازت تھی۔ اس نے شاہی خزانہ رعایا کی ضروریات کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس کے گھر کا غریبانہ خرچ مال غنیمت کے اس حصے سے پورا ہوتا تھا جو اسلامی لشکر کے دوسرے لشکریوں کی سی جائز مقدار میں اسے ہاتھ لگتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی چہیتی ملکہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر اخراجات کی تنگی کی اس سے شکایت کی۔ تب اس نے اپنا تاریخی جواب اپنی بیوی کو دیا۔ اس نے کہا، بانو، افسوس ہے تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ خدا کا خوف بیت المال کی طرف میرا ہاتھ بڑھنے نہیں دیتا کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں صرف اس کا امین ہوں اور اس میں سے ایک درہم کا بھی مستحق نہیں۔ ہاں، ہم اس شہر میں میری 3 دکانیں ہیں، ان پر تمہیں اختیار ہے، چاہے انہیں بیچ ڈالو، چاہے ان کے کرائے سے اپنی ضروریات پوری کر لو۔ یہ مسلمانوں کا عظیم سلطان نور الدین زنگی تھا، جو نفوس قدسیہ میں شمار کیا جاتا ہے، جو ایک عظیم الشان سلطنت کا فرمان روا ہونے کے باوجود خود فقیرانہ زندگی بسر کرنے پر فخر محسوس کرتا تھا، جس کے نظر میں تواناؤں اور ناتوانوں کی ایک ہی حیثیت تھی، جس کا عدل اپنے اور بیگانے مسلم اور نصرانی میں سے کسی کا امتیاز نہ رکھتا تھا۔ اپنے تو خیر اپنے، بیگانے بھی اسلام کے اس بطل جلیل کی عظمت کے متعارف ہیں۔ مشہور انگریز مورخ گن سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں جو کچھ لکھتا ہے، اس کا ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کچھ اس طرح کیا ہے۔ عماد الدین زنگی کے نامور بیٹے نور الدین زنگی کی سپاہ گرانہ قابلیت نے دمشق کی حکومت کو حلب کے ساتھ ملا کر شام کی صلیبی طاقتوں کا سال ہر سال تک کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ہر مارکے میں اپنے حریفوں کو شکست دے کر اس نے بتدریج اپنی سلطنت کی حدود کو دجلہ سے لے کر نیل کے ساحلوں تک وسیع کر دیا۔ ایک اور مورخ اس کے متعلق کیا خوب لکھتا ہے، وہ کہتا ہے، سلطان نور الدین زنگی مسلمانوں بادشاہوں میں اپنے اوصاف میں آپ ہی اپنی نظیر تھا۔ اس کی نیکی، اس کی پاک بازی، اس کا تقوی، اس کا انصاف، اس کے مذہبی اوصاف، اس کی عقل مندی اور اس کی سیاست، اس کی شجاعت اور اس کے علم و ہنر کی قدردانی، علماء کی خدمت، صالحہ کی عزت، علم کی ترقی کی کوشش اس کو ایک اسلامی ہیرو بتاتی ہے۔ اس کے کسی ایک وصف کی طرف محض چند الفاظ میں اشارہ نہیں کیا جا سکتا۔ سلطان نور الدین زنگی ہجری 511 میں طلوع آفتاب کے وقت پیدا ہوئے۔ اس کی جائے ولادت موصل شہر تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی والدہ ماجدہ موصل کے والی جرکمش کے بیٹے ناصر الدین کی بیٹی تھی۔ سلطان ایسے پرآشوب دور میں پیدا ہوا تھا جب مسلمانوں کے اندر کمزوریاں، پست ہمتی، نفاق اور بے اتفاقی اپنے عروج پر تھی۔ قریب تک کہ مسلمانوں کی ساری سلطنت صفحہ ہستی سے مٹ جاتی کہ یکا یک رحمت الہی جوش میں آئی اور اس نے سلطان نور الدین زنگی کو اسلام کی برہنہ شمشیر بنا کر میدان عمل میں لا ڈالا۔ اس نے فرزندان توحید پر باطل پرستوں کی ہولناک یلغار کو اپنی بلند ہمت اور قوی بازوں سے روکا۔ مصر کی کمزور فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے اس پر گندگی کو دور کیا جو وادی نیل کی عظمت کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی، اور پھر ایک ایسی عظیم اسلامی قوت کی بنیاد ڈالی جس سے تمام یورپ کے جسم پر لرزہ طاری ہوتا تھا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے بعد اس کے 2 بڑے بیٹوں یعنی سیف الدین اور نور الدین کے درمیان اس کی سلطنت تقسیم ہوئی۔ وہ اس طرح کہ موصل پر سیف الدین حکمران رہا جبکہ حلب پر نور الدین زنگی کی حکومت تھی۔ عماد الدین زنگی جب شہید ہو گیا تب اس جوسیلین ثانی کو مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا، مسلمانوں کے شہر الرحا پر شب خون مار اور مسلمان محافظوں کو رونتا ہوا شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس موقع پر مسلمان چوکھنے ہو گئے تھے۔ انہوں نے شہر کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قلعے کے اندر داخل کر کے محفوظ کر لیا تھا اور قلعے کے دروازے بند کر کے جوسیلین کا مقابلہ شروع کر دیا تھا۔ اب شہر پر جوسیلین کا قبضہ تھا اور شہر کا جو قلعہ تھا وہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ اس کا دفاع کر رہے تھے۔
اس موقع پر الرحا کے بے بس اور لاچار مسلمانوں نے نور الدین زنگی کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ مدد کے لیے پکارا جانا تھا کہ نور الدین زنگی کا خون کھول اٹھا۔ 10,000 کا ایک لشکر لے کر وہ حلب سے نکلا اور بڑی برق رفتاری کے ساتھ اس نے الرحا کا رخ کیا۔ دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی کے بڑے بھائی سیف الدین کو جب موصل میں خبر ہوئی کہ الرحا کے مسلمان مصیبت میں ہے اور اس کا چھوٹا بھائی نور الدین زنگی ان کی مدد کے لیے گیا ہے، تو اس کے جوش و جذبے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ بھی ایک لشکر لے کر نکلا اور بڑی تیزی سے اس نے اپنے بھائی نور الدین زنگی کی مدد کے لیے الرحا کا رخ کیا۔ لیکن اس مواقع پر نور الدین زنگی نے معجزانہ انداز میں اپنے کام کی ابتدا کی۔ سلطان نے الرحا پر جاتے ہی اس زور کے حملے کر دیے کہ جوسیلین دنگ رہ گیا، اور مزید برآں قلعے کے اندر جو مسلمان محصور تھے انہوں نے حملہ آور عیسائیوں پر تیروں کی بارش کر دی تھی۔ اس طرح جوسیلین پر دو طرفہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ شام ہوتے ہوتے جوسیلین کے ہزاروں لشکری مارے گئے اور خود اپنے 20 سرکردہ سرداروں کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے ایک برج میں جا چھپا۔ سلطان نور الدین زنگی کو جب اس کے اس طرح چھپنے کا علم ہوا تو اس نے اس برج کو بارود سے گرا دیا۔ جوسیلین کسی نہ کسی طرح بیس بدل کر اور بچ کر بھاگ گیا، لیکن جو دوسرے سرداروں نے اس کے ساتھ وہاں پناہ لی تھی وہ سب مارے گئے۔ اسی طرح سلطان نور الدین زنگی فاتح کے حیثیت سے الرحا شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر جو عیسائیوں کا لشکر تھا سب سے پہلے اس نے سب کو کاٹ کر رکھ دیا۔ یہاں سے سلطان کو اس قدر مال و غنیمت ملا کہ اس نے اپنے لشکریوں میں تقسیم کرنے کے بجائے متعدد تحائف مسلمان امراء کو بھی بھیجے۔ اس شاندار فتح پر مسلمانوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی کا بھائی سلطان سیف الدین بڑی تیزی سے سفر کرتا ہوا جب الرحا کے قریب پہنچا تو وہاں اسے کچھ منجروں نے خبر دی کہ اس کے بھائی نے الرحا کو فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور جلسین بھاگ گیا ہے۔ اس پر سیف الدین نے اپنے بھائی کو مبارکباد بھیجی اور اپنے لشکر کے ساتھ وہیں سے واپس موصل چلا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے چند روز تک الرحا میں قیام کر کے وہاں کے انتظامات درست کیے، پھر اپنے لشکر کا ایک مضبوط دستہ مقرر کر کے باقی لشکر کو وہ لے کر حلب چلا گیا۔ الرحا سیاسی اور جنگی اعتبار سے فی الحقیقت ایک بے حد اہم شہر خیال کیا جاتا تھا، اور صلیبی اس کو اپنا مرکز بنا کر پورے عراق اور شام پر قبضہ کرنے کی خواب دیکھ رہے تھے۔ جب نور الدین زنگی نے جوسیلین کو ذلت آمیز شکست دی اور اس کے پورے لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تب یورپ پورے کا پورا غم و غصہ سے کھول اٹھا۔ یورپ کی حالت اس وقت مزید خراب ہو گئی تھی جب الرحا کے پادریوں کا ایک گروہ فریاد لے کر پاپائے اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور الرحا کی درد بھری داستان سنائی۔ کہتے ہیں ان پادریوں کی یہ داستان سن کر یورپ کی آنکھوں سے اشک روانہ ہو گئے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ ارض مشرق کے عیسائیوں کی مدد کرنا خداوند مسیح کے تمام لیواؤں کا فرض اولین ہے۔ اس نے یورپ کے حکمرانوں کو یہ بھی پیغام پہنچوایا کہ اگر وہ اس وقت نہ اٹھے تو یروشلم کو بھی اپنے ہاتھوں سے گھما بیٹھیں گے۔ پوپ کا یہ فرمان گویا صلیبی جنگ کا اعلان تھا جس نے سارے یورپ میں زبردست ہیجان برپا کر دیا۔ لہٰذا مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے یورپ کی ساری قوتوں نے بڑی جوش و خروش سے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ انہی دنوں یورپ میں ایک راہب اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بڑا شعلہ بیان تھا اور تقریر کا فن جانتا تھا۔ اس نے اپنی تقریروں سے مسلمانوں کے خلاف پورے یورپ میں ایک آگ لگا کر رکھ دی تھی۔ اس راہب کا نام سینٹ برنارڈ تھا اور یہ برگنڈی کا رہنے والا تھا۔ حالات کی ستم ظریفی پہلی صلیبی جنگ کی ابتدا کرانے والا بھی ایک راہب پیڑ تھا، اور دوسری جنگ کی ابتدا ایک دوسرا راہب برنارڈ کروا رہا تھا۔ اس راہب کی دھواں تقریروں نے یورپ میں وہی کیفیت پیدا کر دی تھی جو پہلی صلیبی جنگ میں پیدا ہوئی تھی۔ ادنا طبقے کے لوگوں سے لے کر بادشاہوں تک مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب میں بھر گئے تھے۔ ان دنوں یعنی سن 1146 میں فرانس کے شہروزی کے مقام پر ایک زبردست اجتماع ہوا۔ عیسائیوں کے اس اجتماع میں فرانس کے بادشاہ لوئی ہفتم نے بھی شرکت کی۔ اس میں راہب برنارڈ نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی اپیل کی۔ اس کانفرنس میں فرانس کے بادشاہ نے خود برنارڈ کے ہاتھوں سے صلیب لی اور اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا عہد کیا۔
ایک عیسائی مورخ مچارڈ لکھتا ہے کہ وضع کے کانفرنس کے بعد گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر خالی ہو گئے اور اپاہج و بیواؤں اور یتیموں کے سوا وہاں کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا۔ باقی سب لوگ صلیب اٹھا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور ہتھیار اٹھانے لگے۔ اس کے بعد برنارڈ جرمنی گیا، وہاں بھی تقریریں کی اور جرمنی کے بادشاہ نے بھی اس سے صلیب لی اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے کا وعدہ کیا۔ اب یورپ کے دو عظیم حکمران یعنی فرانس کا بادشاہ لوئی اور جرمنی کا بادشاہ کانرڈ اپنے اپنے لشکریوں کو لے کر ایشیا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دو بادشاہوں کے علاوہ امراء کے بے شمار لشکریوں، سرداروں اور اپنے طور پر صلیبی جنگوں میں حصہ لینے والے رضاکاروں کی کوئی تعداد نہ تھی، یہاں تک کہ جرمنی اور فرانس کے کونے کونے سے صلیبی جنونیوں کا ایک سیلاب امڈ آیا تھا۔ یہاں تک کہ اس لشکر میں نیزوں اور ڈھالوں سے مسلح عیسائی عورتوں کی بھی ایک فوج شامل ہو گئی تھی، جس کی قیادت فرانس کے بادشاہ کی ملکہ ایلیس کر رہی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عورتوں کے اس لشکر کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ یہ سب مسلح ہو کر گھوڑوں پر سوار ہوئی تھی اور مسلمانوں سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ان میں سے یورپ کی فاحشہ عورتیں بھی شامل تھیں، جن کی وجہ سے یورپ کے اکثر اباوش نوجوانوں کو ان عورتوں کی موجودگی کی وجہ سے بھی صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کی ترغیب ہوئی تھی۔